ناظرین، اگر اسی فوج نے زرداری صاحب کی حکومت کو بنایا تھا، اسی کے انڈر الیکشنز ہوئے 2008 کے، تو کیا اب یہی فوج زرداری صاحب کو گھر بھیجے گی اور ان کی حکومت کو گھر بھیجے گی؟ یہی سوال ہم نے سیٹھی صاحب کے سامنے رکھا تھا اور ایک دفعہ پھر رکھتے ہیں۔ سیٹھی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہر حکومت کو بنانے میں اور توڑنے میں فوج کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج تک جو بھی حکومتیں بنی ہیں یا گری ہیں اس میں فوج کا رول رہا ہے، یہ تو فیکٹ آف لائف ہے، اور یہ ایم کیو ایم کو بھی اپلائی کرتا ہے۔ یہ صرف فیڈرل گورنمنٹس کو نہیں اپلائی کرتا، یہ سندھ کی گورنمنٹس کو بھی اپلائی کرتا ہے۔ غالباً ضیاء الحق صاحب کا دور تھا جب ایم کیو ایم کی پیدائش ہوئی تھی، اور اس وقت پیپلز پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو بنایا گیا، اسٹیٹ کی پیٹرنیج دی گئی اس لیے تاکہ پیپلز پارٹی کو ناکام کیا جائے۔ اور ایم آر ڈی موومنٹ جب شروع ہوا تو اس میں جو اپوزیشن تھی ٹو دی ایم آر ڈی موومنٹ جو پیپلز پارٹی نے لانچ کی تھی اسپیشلی ان سندھ، اس میں ایم کیو ایم کا بہت اہم رول تھا ان سپورٹ آف دی آرمی ضیاء الحق۔ تو اب آپ آگے آئیے کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے نا کہ کیا مارشل لا پاسبل ہے کہ نہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مارشل لا پاسبل نہیں ہے۔ مارشل لا کے لیے پھر افتخار چودھری صاحب کو کہ یہاں کچھ پھنس جائے گا، اس کو کیسے وہ ہضم کریں گے، بڑا مسئلہ بن جائے گا، اور یہ میڈیا کے لیے بھی مسئلہ بن جائے گا۔ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکتا نا، مطلب ہے کہ آپ یہاں سے کان کو پکڑیں، یہاں سے پکڑیں۔ میری آج بات ہو رہی تھی کسی سے، انہوں نے پورا ایک سیناریو میرے سامنے بلڈ کیا۔ میں نے کہا ذرا سنائیے پھر آپ کیسے کرنے جا رہے ہیں۔ تو کہنے لگے ہم پہلے یہ کریں گے، ہم پہلے یہ ہے کہ ہم جو آج جس کا اشارہ عمران خان صاحب نے بھی کیا کہ سپریم کورٹ کے ذریعے ہم کوئی اقدامات کریں گے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ چھوڑے، اس کو سپریم کورٹ کے ذریعے کریں گے تو پھر مارشل لا کی تو بات نہ ہوئی نا۔ وہ مارشل لا والی بات جو ہے کہ آرمی ٹیک اوور کرے اور کچھ صفائی کرے اور پھر راستہ کھولے، یہی جو بات پیٹریوٹک جنرلز میں۔ تو کہنے لگے کہ ہاں اگر فوج کو کرتی ہے ٹیک اوور کرتی ہے، سب کی چھٹی کرا دیتی، چلے گھر چلے، پارلیمنٹ بھی گئی، سارے چیف منسٹرز بھی گئے، سب گئے۔ اس کے بعد ایک پٹیشن آتی سپریم کورٹ کے پاس کہ یہ کیا غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے کہ نہیں، اور سپریم کورٹ ایک فیصلہ دیتا ہے کہ جی نہیں، یہ حالات ملک کے بہت خراب ہو چکے تھے، کیونکہ ڈیفنس بھی تو ہونا ہے نا، ان دا گریٹر پبلک انٹرسٹ، لا آف نیسیسٹی پھر واپس آ گیا ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، with a different name perhaps. نہیں، not the different name, law of necessity but with some amendments. وہ کون سی amendments ہیں وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ ایک amendment یہ ہے کہ جیسے مشرف صاحب کو کچھ ٹائم دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا انہوں نے 2004 تک پہلے سٹیج پہ دیا تھا کہ آپ 2004 تک آپ کو یاد ہوگا دسمبر تک وردی ہوتا ہے، پھر وہ آگے ان کو ٹائم ملا تھا، تمام مولوی صاحبان نے بھی، اچھا وہ مولوی صاحبان نے جو ان کو لے کے دیا تھا اور سپریم کورٹ نے اوکے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے تو یہ ہوگا کہ وہ سپریم کورٹ کہے گا کہ نہیں، یہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے، وائلیشن نہیں ہے، اور ڈیویشن جو ہوتی ہے قانونی طور پہ وہ واپس راستے پہ آ جاتی ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ فوج آئے اور الیکشن کروائے، مطلب ہے کہ پھر آگے سے ہٹے۔ تو اگر فوج آتی ہے اور صفائی کرتی ہے اور ساتھ سپریم کورٹ سے اجازت لے لیتی ہے کہ یہ اتنے وقفے کے لیے ہم آئے اور یہ ہم کام کرنے آئے، اس کے بعد ہم واپس جا رہے ہیں، تو وہ ایک انڈیمنٹی پہلے ہی لے لے گی۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہو سکتا ہے، تو سپریم کورٹ ول پلے بال۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے پھر مسئلہ یہ بن جائے گا کہ وہ جو سپریم کورٹ ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ ہم نے آگے سے کوئی نیا اوتھ نہیں لینا، کوئی پروکلیمیشن پی سی او شی سی او ہم نے نہیں کرنا، جو کرے گا وہ آرٹیکل 6 کے تحت کو بھی امینڈ کر دیا، آرٹیکل 6 کو ایڈ ہو گیا۔ جج صاحب افتخار چودھری صاحب جو اتنا کچھ کر کے آئے ہیں کہ آپ اس قسم کے موقع پہ آ کے اور وہ سارا کچھ اپنی قانون جو انہوں نے بنایا ہے، جو ایک ایڈیفس اسٹیٹ کی، وہ ساری فارغ کر دیں گے۔ 31 جولائی کا فیصلہ۔ یہ بات تو یہ ہے کہ ہسٹری کون لکھتا ہے؟ ہسٹری جج نہیں لکھتے، ہسٹری جرنیل نہیں لکھتے، ہسٹری میں لکھوں گا، آپ لکھیں گے اور لوگ لکھیں گے، اور ہسٹری بعد میں لکھی جاتی ہے۔ اور جب بعد میں ہسٹری لکھی جائے گی، اگر جج صاحب نے ایسا کوئی کام کیا، کسی قسم کی بھی ڈیویشن کو سپورٹ کیا، تو ہسٹری نہیں معاف کرے گی۔ ہسٹری کہے گی آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیا۔ تو یہ مارشل لا کو سپریم کورٹ کسی صورتحال میں نہیں سپورٹ کر سکتا، یہ میری ویو ہے۔ وہ آپ کو ایسے پکڑے یا ایسے پکڑے۔ دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کو احساس ہے کہ کتنے مشکل حالات ہیں،
اور یہ صرف فوج کے بارے یہ بس کی بات نہیں ہے ان حالات کو کنٹرول کرنا، اور دونوں مین سٹریم پارٹیز کو پھر باہر نکال کے اور پھر اور بھی مائنر پارٹیز کو بھی باہر نکال دینا، اور عمران خان جیسے صاحب کے ساتھ کام کو آگے چلانا. یہ نہ عمران خان کے بس کی بات ہے نہ یہ فوج کے بس کی بات ہے کہ ایک طرف امریکہ باہر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف انڈیا بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں دکھا رہا ہے، ادھر افغانستان میں جنگ چل رہی ہے، ادھر اور پیسے ہے نہیں ہے، خزانہ خالی ہے، اور آپ یہاں پیٹریٹزم کرنے آئے ہیں اور آپ کا جیب بھی خالی ہے اور سپورٹ بھی نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں. یہ اٹ وڈ بی اے میڈ جنرل ہو ڈز سم تھنگ لائک دس. اچھا ایک اور بات، یہاں پر ایک آرگومنٹ تھا پہلے بہت دنوں سے تھی مڈ ٹرم الیکشن، لیکن جتنے ملک میں اب تباہی ہو گئی ہے سیلاب کے بعد، وہ مڈ ٹرم الیکشن تو فارغ ہو گیا، وہ ہو ہی نہیں سکتے. نہیں دیکھیے مڈ ٹرم الیکشن سے تو وہ تو ختم ہو گیا. مگر میں ایک بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مارشل لا کا تو کوئی چانس نہیں ہے. مگر یہ جو کہہ رہے ہیں نا پیٹریوٹک جنرلز کہ مارشل لا ٹائپ، یہ پبلک سینٹیمنٹ کے اوپر الطاف بھائی اور عمران خان جیسے لوگ کھیل کر رہے ہیں. اس وقت پبلک سینٹیمنٹ سیاستدانوں کے خلاف اور فوج کی کارکردگی کے حق میں. فوج نے اچھے کام کیے، تو یہ جو وار اگینسٹ ٹیرر کیا ہے اور اب تھوڑی بہت ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں تو وہ اچھی باتیں ہیں. اور پچھلا الیکشن بھی فیئر کروا دیا. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اور کیانی صاحب نے ابھی تک اوپنلی تو کوئی سیاسی حصہ نہیں لیا، مطلب ایک کانسٹیٹیوشن سسٹم چل رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سچویشن ایسی ہے کہ آگے جا کے یہ سچویشن تبدیل ہو سکتی ہے اگر ریجیم چینج ہو جائے. مطلب ہے کہ حکومت تبدیل ہو جائے، مگر پیٹریوٹک جنرلز آپ کو نظر بھی نہ آئے کہ وہ تبدیل کے پیچھے ہیں. یہ پیٹریوٹک جنرلز ہیں. دوسری بات یہ اس قسم کی صفائی بھی نہیں ہوگی، صرف معیشت کی طرف توجہ ہوگی، کمپیٹنس گڈ گورننس کی طرف بات ہوگی. اور یہ جو کرپٹ سیاستدان ہیں ان کو شاید فارغ کر دیا جائے گا. کیا ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ وہ انہوں نے کر کے دیکھ لیا، مشرف کے دوران بھی، نواز شریف نے بھی کر کے دیکھ لیا کہ یہ ہماری عدالتیں اور ہماری پروسیکیوشن یہ کسی قسم کی ایویڈنس نہیں پرووائڈ کر سکتی. یہاں کوئی چیری پکنگ بھی ہوگی کہ یہ چیری پکنگ ہمیشہ 1-2 سال کے بعد فوج کو بھی چیری پکنگ کرنی پڑی. چیری پکنگ سے مراد یہ کوئی نئے سیاسی دوست لینے پڑتے ہیں ساتھ. کو اکیلا چلانا بڑا مشکل ہے نا. مطلب ہے عوام آپ کے 2 سال کے بعد عوام پھر خلاف ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہی میڈیا کے اوپر پابندیاں لگنی شروع ہو جائیں گی. مجھے کہا جائے گا آپ یہ نہیں کہہ سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، شور پڑنا شروع ہو جائے گا. میں کہوں گا مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. میں اپنی بات تو نہیں کر رہا، جنرل بات کر رہا. تو میڈیا کے اندر بھی ڈویژن آ جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ ایک کرو آتی ہے. ہر جرنیل جو ہے وہ اگر آتا ہے تو پاپولر ویو پہ آتا ہے، مگر ان پاپولر ہو کے جاتا ہے. تو اور وہ 7-8 سال کی وہ ویو ہے. ہمارے کیانی صاحب تو 6 سال تو آلریڈی ان پاور رہے ہیں نا. ڈی جی ISI بھی، آرمی چیف بھی تو ہو گئے نا 6 سال. تو اب 3 سال اور ان کو مل گئے. اور یہ اگر ان کی اس کے دوران اگر کیانی صاحب نے اس قسم کی کچھ چیز کی، اوورٹلی کھل کے کچھ اس قسم کی حرکت کی، تو میں سمجھتا ہوں وہ ریباؤنڈ کرے گی. اور 1.5 کے اندر وہ سوچیں گے کہ میں نے کیا اتنی بڑی غلطی کی. تو اس لیے وہ غلطی نہیں کریں گے. نہیں بیکاز یہ باتیں اگر مجھے پتا ہے، آپ کو پتا ہے، اتنی اسسمنٹ ان کی بھی ہے. ہاں ظاہر ہے یار، ان کی ہمارے سے بہتر اسسمنٹ. وہ اس قسم کی فضول چیز میں وہ نہیں کودیں گے. البتہ انہیں پریشانی ہوگی کہ اگر معیشت نہیں چلے گی تو فوج نہیں چل سکتی، ملک نہیں چل سکتا. معیشت کو چلانے کے لیے ہمیں بہتر حکومت کی ضرورت ہے. اگر یہ حکومت نہیں کر سکتی تو اندر سے کوئی تبدیلی لائی جائے. میں آپ سے یہ کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا تو وہ تبدیلی اندر سے آئے گی. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، الطاف بھائی نے یہ بات کہی، کل الطاف بھائی اناؤنس کرتے ہیں کہ میں پیپلز پارٹی کا ساتھ چھوڑ رہا ہوں، ریزائن کرتا ہوں. میں ریزائن نہیں کرتا، میں الائنس چھوڑتا ہوں. میٹنگ ہو رہی ہے 90 میں اس وقت. میں الائنس چھوڑتا ہوں. ٹھیک ہے، فیڈرل گورنمنٹ میں تو 126 سیٹ ووٹ ہیں پیپلز پارٹی کے. اور اگر الطاف بھائی باہر نکل آتے ہیں تو پھر زرداری صاحب کو تکلیفیں شروع ہو جائیں گی نا. ووٹ آف کانفیڈنس جو ہے ان کا، اگر کسی نے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیا تو میجورٹی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ تو پھر گورنمنٹ گر جائے گی، شیک ہونی شروع ہو جائے گی، ہارس ٹریڈنگ شروع ہو جائے گی، یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی، پیسے لگنے شروع ہو جائیں گے، اور گند پڑے گا. اور اگر اس میں ISI کود گئی بیہائنڈ دا سینس تو فاٹا بھی ادھر بھاگ جائے گا، مولانا بھی ادھر ہو جائیں گے. آپ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ تو اتنا مشکل نہیں ہے اس گورنمنٹ کو گرانا. اگر گورنمنٹ گر جاتی ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس تو پھر انڈر دا لا پریزیڈنٹ ہیز ٹو کال، کسی کو تو بلائیں گے نا کہ آپ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لیں. یا گورنمنٹ گرنے سے پہلے جب پرائم منسٹر کو احساس ہو گیا کہ میری گورنمنٹ گر رہی ہے، وہ نئی الیکشن کال کر سکتے ہیں کانسٹیٹیوشنلی. تو یہ ایک نئی تبدیلی شروع ہو سکتی ہے. اور MQM اس پوزیشن میں ہے کہ اگر اسے اشارہ ہو کہیں سے، سیدھی سی بات، اگر فوج سے اشارہ ہو کہ چلے جی پل آؤٹ کریں، ہم ذرا ہلانا چاہتے ہیں، صفائی کرنا چاہتے ہیں اندر، تو اگر MQM پل آؤٹ کرتی ہے تو وہ ایک پروسیس شروع ہو جائے گا. اب کیا MQM تیاری کر رہی ہے؟
ٹائی وائٹ تیار کر رہی ہے کہ جی ہم نے پل آؤٹ فیلر یا وہ بھی فیلر چھوڑ رہی ہے کہ عوام کا کیا ریئیکشن آتا ہے, میڈیا کا کیا ریئیکشن آتا ہے, فلانے کا کیا ریئیکشن, سارے دیکھ رہے ہیں. صاحب یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آپ کی کالز بھی لیں گے اور یہ بھی پوچھیں گے سیٹھی صاحب سے, کیونکہ عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ سیلاب جو ہے یہ انقلاب بن گیا ہے ہمارے ملک کے لیے اور اسی سے تبدیلی آئے گی, یہ بھی پوچھیں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.